تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے تک پہنچایا، اسے نیکیوں اور نمایاں فضیلتوں کا موسم بنایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو دلوں کو روشن کر دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ سب سے افضل ہستی ہیں جنہوں نے سحر کے پاکیزہ اوقات میں اللہ کے حضور میں سجدے کی۔ اللہ کی رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر، جب تک زمانوں اور سالوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کی تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ہی سب سے بہترین زادرہ اور حشر و قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص تقوی کو اختیار کرے گا وہ امن و امان اور اجر عظیم سے سرفراز ہوگا۔ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے، اپنی روانگی کی تیاری کر رہا ہے، اس کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور اس کی راتیں رخصت ہونے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے رہی ہیں۔ اس کی سب سے عظیم 10 نورانی راتیں آ چکی ہیں، اس کا ہر لمحہ خزانہ، اس میں ہر سجدہ بلندی کا سبب، ہر گھڑی رحمت سے بھرپور اور برکت سے معمور ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی مہربانی جلوہ گر ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کے دروازے کھلتے ہیں اور مغفرت و بخشش نازل ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے، ایسی محنت جو دوسرے وقتوں میں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کرتے رہتے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتے، دعائیں کثرت سے کرتے، گویا کہ یہ آخری موقع ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، وہ رات جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہی عظیم بخشش اور کیا ہی بے پایا رحمت ہے، ایک رات جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے اور روحوں کو بلندی عطا کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ مخلصین کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ اے روزہ دار، یہ قربت الہی کی راتیں ہیں، ان میں باوقت سحر خشوع و خضوع کے آنسو بہائے جاتے ہیں، رات کی خاموشی میں توبہ کی سرغشیاں کی جاتی ہیں اور غفار کے سامنے عاجزی و انکسار کے لمحات ہوتے ہیں۔ جس شخص نے ان راتوں کو ضائع کر دیا اس نے رمضان کے سب سے قیمتی دولت کھو دی، اور جس نے اس کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ایسا موقع گوا دیا جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جس نے رمضان کے ابتدائی دنوں میں کوتاہی کی، یہ آخری عشرہ تمہارے سامنے ہے، ابھی وقت ہے کہ پچھلی کوتاہی کو تلافی کر لو اور ان مبارک لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ حسرت سے کہو کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، توبہ کرنے والا گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، دل کے خشوع کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور خطائیں مٹائی جاتی ہیں، یہاں تک اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے دور تھے لیکن ان راتوں نے انہیں روشنی کی طرف لوٹا دیا، کتنے ہی غافل تھے جنہیں ان راتوں نے غفلت کی نیند سے جگا دیا، اور کتنے ہی گنہگار تھے اللہ کے سامنے توبہ کے آنسوؤں نے جن کے گناہوں کو دھو دیا۔ بس مبارک ہو اسے جس نے ان راتوں کو اپنی زندگی کا نقطہ انقلاب بنا لیا، اور افسوس ہے اس پر جو ان سے غافل رہا یہاں تک کہ راتیں گزر گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور خود رات کو جاگتے تھے۔ بخاری نے سے روایت کی، آپ کی یہ راتیں عام دنوں جیسی نہ ہوتی بلکہ عبادت سے بھرپور اور ذکر سے معمور ہوتی تھیں۔ اپنی کمر کس لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خاص محنت کرتے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے۔ ان مبارک راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آرام کا وقت ملتا نہ غفلت کا کوئی موقع، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رکوع، سجدے، دعا اور گریہ وزاری میں مشغول رہتے۔ صرف اپنی عبادت پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور انہیں ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ جب رات اپنی چادر تان لیتی ہے اور آنکھیں نیند میں مدہوش ہو جاتی ہیں تو رحمت اور غفرت کی پیاسی روحیں بیدار ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کے حضور اشک بار ہو کر سرگوشی کرتی ہیں، تلاوت کی مبارک صداؤں سے فضا معمور ہو جاتی ہے، یہ کلمات آسمانوں تک جا پہنچتے ہیں اور امید کی چادر میں ملبوس ہوتے ہیں۔ بس اے وہ شخص جسے گناہوں نے بجھل کر دیا اور خطاؤں نے تھکا دیا، یہ معافی کا وقت ہے، یہ سبقت لے جانے کا میدان ہے، لہذا اٹھو، توبہ کرو اور اس موقع کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ دروازے بند ہو جائے۔ دعاؤں کا دروازہ کھلا اور اللہ کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں۔ ذکر الہی روح کے لیے سکون اور دل کے لیے راحت کا باعث ہے، صدقات بے حد برکات اور عظیم اجر کا سبب ہے، اعتکاف دل کی صفائی،
چنندہ بننے اور ایمان کے ساتھ عہد کو تازہ کرنے کا موقع ہے. بس اے خیر کے طلبگار، یہی اس کا وقت ہے، اور اے قرب الہی کے متلاشی، یہی اس کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکیوں کی راہ میں سبقت کرو. اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. یہ ایک مختصر آیت ہے جو معانی کے ایک وسیع سمندر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، جو اپنے اندر ہر قیام کرنے والے، عبادت میں محنت کرنے والے، ہر دعا مانگنے والے اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے والوں کے لیے خیر اور سلامتی کا پیام سموئی ہوئی ہے. اس رات میں سلامتی سے مراد ایک ایسا سکون ہے جو دلوں پر چھا جاتا ہے، ایسا اطمینان ہے جو نفسوں کو گھیر لیتا ہے، سزا سے امن و امان فراہم کرتا ہے، اور ایک ایسی رحمت ہے جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہے، ایک ایسی سلامتی جو زمین اور اس پر بسنے والوں کو گھیر لیتی ہے. مومنوں کے دل اطمینان اور عافیت سے بھر جاتے ہیں، پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ وحشت اور نہ کوئی تنگی رہتی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس رات میں صرف سلامتی، اطمینان اور عافیت ہی مقدر کرتا ہے. بس جس کے حق میں اس رات میں خیر و بھلائی لکھ دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے خوش نصیب ہو گیا، اور جس سے محروم رہ گیا وہ حسرت و ندامت کی تاریکی میں ڈوب گیا. سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. یہ ایک مسلسل سلامتی ہے جو آدھی رات میں منقطع نہیں ہوتی اور نہ ہی رات کے آخری وقت میں ختم ہوتی، بلکہ فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے. گویا کہ اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، ان کے لیے امیدوں کے دروازے آخری لمحے تک کھولے رکھتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اس سے دعائیں مانگ لے، اس سے مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں. یہ ایک ایسی رات ہے جس میں عطا و بخشش ختم نہیں ہوتی اور رحمت منقطع نہیں ہوتی. اس شخص کے لیے جو دل سے رجوع کرے اور روح اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے گڑگڑائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں ان لوگوں کے لیے بڑا ہی غفار ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، پھر ہدایت کے روش اختیار کریں. یہ وہ رات ہے جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے. یہ ماضی کے گناہوں سے بوجھل زندگی اور توبہ کی روشنی سے منور مستقبل کے درمیان حد فاصل بن سکتی ہے. یہ وہ رات ہے جو آپ کے درجات بلند کرتی ہے، آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور آپ کی حالت کو غفلت سے ہدایت کی طرف، دوری سے قربت کی طرف بدل دیتی ہے. عقل مند شخص اس رات کو غفلت میں گزرنے نہیں دیتا اور نہ ہی ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر ضائع کرتا ہے جو فائدہ مند نہ ہو، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس سے بخشش طلب کرتا ہے اور یقین کے ساتھ یہ دہراتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی پسند کرتا ہے اور مجھے معاف کر دے. میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. ہم سب خطا خار ہیں، اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کا فرمان ہے یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے مغفرت اور اجر کے حصول میں سبقت لے جانے پر رغبت دلائی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں وحی اور رسالت کے لیے چنا گیا. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اولاد پر اور صحابہ کرام پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی رحمت نازل فرماتے رہے جب تک لیل و نہار کا سلسلہ جاری رہے. حمد صلوات کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. وہی سب سے بہتر ذات راہ ہے اور وہی سعادت مندی اور رشد ہدایت کا عنوان ہے. قدر والی مبارک رات میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و دانائی سے اپنی مخلوق کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس رات میں رزق مقدر کیے جاتے ہیں، عمریں لکھی جاتی ہیں، آئندہ سال میں عقوق پذیر ہونے والے امور کی تعین کی جاتی ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے گریہ وزاری کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نہایت کریم ذات ہے، وہ خلوص نیت اور صدق کے قلب سے آنے والوں کو نامراد نہیں کرتا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اے اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ آپ نے فرمایا یہ پڑھو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ کے بندو ہدایت والے اور کائنات کے سب سے افضل نبی پر بکثرت درود و سلام پڑھو، اس ہستی پر درود پڑھو جن کا تذکیہ رب کائنات نے خود کیا ہے اور جنہیں عزت بخشی اور ان کا انتخاب کیا. کوئی بھی مجلس ان کے تذکرے کے بغیر رونق نہیں ہوتی اور روحیں ان کی محبت کے بغیر سعادت مند نہیں ہو سکتی. اور جو ان پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اے اللہ اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل اور رسوا فرما اور تیرے دین کے دشمنوں کو رسوا کر دے. اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے.
اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہر جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے، ہم اسے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہو، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہ جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے رب ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید کر اور ہمارے خلاف کسی کی تائید نہ کر. اے اللہ ہمارے مدد فرما. اے اللہ فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے وہ تو جانتا ہے اور اسے دور کرنے پر قادر ہے. اے رب ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور فرما. اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں تو انہیں تو لباس عطا فرما، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا مہیا فر، وہ ننگے بدن ہے انہیں لباس عطا فرما، وہ مظلوم ہے تو انہیں فتح یاب فرما. اے اللہ تو انہیں اور ان کے دشمن ظالم صہیونی یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے امام خادم ارمان شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما. ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے اور شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قربات دینے والے حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی سے اور سرکش منع فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کو یاد کرو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.